محترم حضرت صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ معذر نامہ صفحہ 20 پہ کچھ اس طرح کی عبارت جو ہے یہ درج ہے جی کہ کسی شخص یا فرقے کو اس امت مسلمہ کے کسی مفاد کو وہ خود اس کو نائل یا اس کو نائل قرار دینے کا مجاز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اس کا یہ تعلق جو ہے یہ خدا اور آدمی کے درمیان ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے یہ قیامت کے روز جو جزا سزا سے کے دن ہے۔ یہ بڑی واضح اور مدلل سی بات ہے۔ میں جو میرے دماغ میں کتنی بار اس طرح کا ابہام پیدا ہوا، اور محترم لیگ صاحب کا میں اس ضمن میں بالخصوص تہ دل سے ممنون ہوں کہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 74 میں حضرت مرزا ناصر احمد صاحب وہ کس مجبوری نے، جب یہ اتنی بڑی واضح بات معذر نامے میں لکھی ہوئی ہے اور ان کو پیشوا ہیں ایک جماعت کے، وہ اس جو 74 کی جو نیشنل اسمبلی ہے، قومی اسمبلی جو ہے، اس کے سامنے جانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو کہیں جی آپ ذرا اب یہ تصدیق کریں آپ احمدی ہیں یا غیر احمدی ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں سمجھ گیا بات۔ تو میں کہتا ہوں یہ اس طرح کی، میں کہتا ہوں پھر ان کے پاس جانے کا یعنی کہ کمزوری کوئی کمزوری تھی۔ اب تشریف رکھیے، بیٹھ جائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس جو آپ نے معذر نامے کی عبارت سمجھی ہے وہ درست ہے مگر پوری نہیں ہے۔ نہیں میں میری بات سن، میں نے خود لکھا تھا وہ میں جانتا ہوں وہ معذر نامہ، اگرچہ اور علماء بھی مقرر تھے مگر عملاً تقریباً تمام تر میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ وہ مسلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ معقول آدمی اور مدلل آدمی ہیں، آپ سمجھ جائیں گے بات۔ میں نے یہ اٹھایا تھا سوال جماعت کی نمائندگی میں، اور یہی جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر شخص کو اگرچہ یہ حق ہے کہ دوسرے کو غلط سمجھے، اس حق سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، مگر جو سمجھتا ہے اسے دوسرے پر ٹھونسے کہ تم بھی اپنے آپ کو غلط سمجھو، یہ جائز نہیں ہے، یہ نامعقول بات ہے۔ مثلا ایک شخص کسی کو کتا کہہ دیتا ہے، یا پاگل ہو تو کتا سمجھ بھی سکتا ہے، لیکن پھر اصرار کرے کہ تم بھونکو، یہ جائز نہیں۔ تو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ لوگ ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، کہتے رہیں، مگر یہ کیسے حق ہو گیا کہ ہم غیر مسلم بن جائیں آپ کے کہنے سے، اور کلمہ توحید کا انکار کر بیٹھیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں اور غیر مسلموں والی زندگی اختیار کریں۔ یہ ہے وہ دلیل جو پیش کرنی مقصود تھی، اور میں سمجھا تھا واضح ہو گئی، مگر مجھے لگتا ہے کہ پوری طرح واضح نہیں ہوئی۔ مگر بعد میں جو گفتگو ہوئی اس میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ہم جس طرح آپ کو یہ حق ہے، اور مجھے یاد ہے میں نے پیر زادہ صاحب سے تفصیلی گفتگو کی اس بات پر، میں نے کہا آپ کو یہ حق ہے کہ نہیں شیعوں کو، یعنی اگر وہ شیعہ ہیں تو، کہ وہ سنیوں کو غیر مسلم یا دائرہ اسلام سے باہر سمجھیں؟ اگر نہیں ہے تو استعمال کیوں کیا گیا؟ لیکن اس کے باوجود کبھی شیعوں نے غیر شیعہ و مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کے حق سے محروم نہیں کیا، کیونکہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے حق سے محروم نہیں کیا کیونکہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں۔ تو یہ دلیل کی تفصیل ہے۔ اب رہی یہ بات کہ پیش کیوں ہوئے، کیا کمزوری تھی؟ اگر کمزوری ہوتی تو کبھی بھی پیش نہ ہوتے۔ ایک بہادر پہلوان جسے کامل یقین ہو کہ مجھے ساری دنیا بھی سوال کرے اور جرح قضا کرے، مجھے ناکام نہیں کر سکتے، وہی اس پیشکش کو قبول کر سکتا ہے۔ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے بزدلی کا نہیں، بہادری کا نمونہ دکھایا ہے۔ آپ نے کہا جتنے چاہو سوال کرو، اور 14 دن تک مسلسل اپنے آپ کو پیش کیا، جو چاہو جس قسم کے سوال کرو میں حاضر ہوں۔ اور اگر ان سوالات کی بنا پر ان کی ناکامی کے جواب کی ناکامی کے نتیجے میں انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہوتا تو میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جو اب کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو توفیق ملے
پڑھنے کی اگر وہ کارروائی چھپے، ایک مولویوں نے شائع کی ہے قطر بیوند کے ساتھ، وہ بالکل جھوٹی کارروائی ہے. جو اصل کاغذات ہیں اگر ان کا مطالعہ کا موقع ملے یا اسمبلی کے جو ممبر ہیں وہ زندہ ہیں ان سے پوچھ لیجئے، ایک دفعہ بھی نہ حکومت کے وکیل نے نہ مولویوں نے ختم نبوت کا مسئلہ چھیڑا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں چھیڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی محضر نامہ میں وہ ختم نبوت کے تعلق میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حضرت مولوی ابوالطاہر صاحب اور دوسرے علماء کے مدد کے ساتھ ایسا موقف اختیار کیا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ اس کا جواب وہ دے ہی نہیں سکتے. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بھی سوال ختم نبوت کے احمدی مفہوم کے متعلق قرآن یا حدیث کے حوالے سے کیا ہی نہیں گیا. اور نتیجہ کیا نکالا ہے؟ کیونکہ یہ ختم نبوت کے منکر ہے. سوال ایرا غیرا، یعنی گھٹنے پہ چوٹ پڑے اور آنکھ پھوٹ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ثابت ہوا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جو موقف پیش کیا تھا وہ مضبوط تھا، مدلل تھا، قوی تھا. اور آخری بات جو اس میں آپ کو بتانی چاہتا ہوں، اس کے ایک گواہ زندہ بھی، ایک نہیں کئی ہوں گے مگر ایک گواہ خصوصیت سے زندہ موجود ہیں. میرا خیال یوسف خٹک زندہ ہے کہ نہیں؟ بہت ہو گئے. اچھا، لیکن صاحبزادہ صاحب تو زندہ ہیں نا، ملتان والے ہیں، فاروق علی صاحب، وہ بھی جانتے ہیں اور بہت سے جانتے ہیں. مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے. جب یہ مناظرہ یا جرا قضا اپنے اختتام کو پہنچی ہے تو میرے پاس خود مبارکباد دینے کے لیے ایم این ایز کثرت سے آئے، کیونکہ میں سب کو اکثر کو جانتا تھا، اور کہا مبارک ہو. ہمارا کنسنسس یہ ہے اوپینین کا کہ مولویوں کے پلے کچھ بھی نہیں چھوڑ رہا باقی، آپ جیت گئے ہیں. اس کی تائید میں اگر کوئی گواہی آپ کو چاہیے تو سب سے بڑی گواہی مفتی محمود کی ہے. وہ کہتے ہیں میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی کیونکہ سارے سننے والے ان کے حق میں ہو گئے تھے. پھر ہوا کیا آخر پہ یہ ہوا کہ بھٹو صاحب نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا تمہاری مجال نہیں کہ احمدیوں کے حق میں فیصلہ دو، اگر دو گے تو ان مولویوں کے چیلوں کے سامنے میں تمہیں کتوں کی طرح پھینک دوں گا، اور جو تمہارا حشر کریں گے پھر تم ذمہ دار ہو گئے. یہ بات بھی مجھے ایک ایم این اے نے خود بتائی ہے کہ کل تک ہم آپ کو کچھ اور کہہ رہے تھے، آج فیصلہ اور ہوا ہے. تو ہماری معذرت ہے، ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ حکومت کا مقابلہ کر سکے، خاص طور پر بھٹو صاحب کی اس دھمکی کا. تو یہ حقیقت حال ہے، اس میں کسی بزدلی کا سوال نہیں، کسی ناکامی کا کوئی سوال نہیں ہے. شکریہ.